انہوں نے یہ جو الفاظ جو ہے اولیاء کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، ابدال اور قطب اوتاد وغیرہ، اس کی اصل ایک حدیث ہے۔ حدیث ہونا الگ ہے، حدیث کا صحیح ہونا الگ ہے، دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ حدیث محدثین کی اصطلاح میں اس میں جزم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اضافت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، اللہ کے رسول کے نام پر کہی گئی ایک بات ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کی تحقیق ہو، معیار ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ اب اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، محدثین کے پاس یعنی ایسا کوئی اس کی تعریف میں یہ بات نہیں کہ اللہ کے رسول ہی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسا دیکھا جائے تو پھر صحیح بخاری نہیں رہے گی، بس حدیث کی کتاب کوئی بھی ہو وہ سب اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، آج بھی کوئی لکھ سکتا ہے اس کو، آج بھی کوئی ترتیب دے سکتا ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ تو ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس موضوع سے متعلق بنیاد ہے اس کی۔ کہاں ہے؟ یہ جو مسند احمد ہے 52 جلد والا نسخہ، شیخ شعیب الناؤت اور ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت اس کی تحقیق کی ہے۔ حدیث دیکھ میں آپ کو سند سے پڑھ کر کے سناتا ہوں، اسی سے متعلق تو گفتگو ہوگی نا کہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ، اور آپ عراق میں تھے اس وقت، آپ سے کہا گیا کہ جو ہے آپ اہل شام پر لعنت بھیجیں۔ قال لا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا میں، کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام۔ ابدال کہاں ہوں گی؟ غور کیجئے، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ الابدال یکونون بالشام وہم 40 رجلا، دو باتیں ہو گئی۔ ابدال کو ایک تو جگہ سے خاص کیا گیا، کس جگہ سے؟ اور دوسری چیز عدد سے خاص کیا گیا، کس سے؟ 40، قابل غور باتیں ہیں دونوں بھی۔ وہم 40 رجلا کلما، اب ابدال کیوں کہا گیا ان کو؟ اب اس کی وضاحت، کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا، جب بھی ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ میں ایک اور شخص کو اس کی جگہ میں رکھتے ہیں۔ اس آدمی سے ہوتا کیا ہے؟ یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب۔ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے سے بارش برساتے ہیں، ان ابدال کی وجہ سے دشمنوں پر ان کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، اور ان کے وجود کی وجہ سے اہل شام پر عذاب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی اور جگہ میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے سندن ضعیف ہے۔ ضعف کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو شریح ابن عبید یہ اوساط تابعین میں سے ہیں۔ محقق کتاب نے نیچے لکھا ہے کہ اسنادہ ضعیف لانقطاعہ، منقطع روایت ہے۔ منقطع روایت کیوں ہے؟ شریح ابن عبید لم یدرک علیاً، شریح ابن عبید نے علی بن ابی طالب کا زمانہ نہیں پایا۔ جسے آج کوئی کہے کہ میں نے مناول کلام آزاد سے سنا ہے، کہ بات لے جانے کے قابل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں 1442 ہجری 2021 کوئی معمر، کوئی بزرگ انسان کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آزاد سے میری ملاقات ہوئی، جن کی عمر تقریباً ابھی مان لیجیے کہ 80 90 یا 100 سال کے قریب عمر ہو۔
ایک حد تک بات درست ہو سکتی ہے اگر واقعتاً ایسا ہوا ہو، لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں نا یہ 1958 میں انتقال ہوا 50 میں مولانا آزاد کا، اور یہ کہوں کہ جو ظاہر بات ہے درمیان میں انقطاع ہے، یہ روایت منقطع ہے، ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں شریح ابن عبید لم یدرک علیا، ایک وجہ یہ ہے ضعف کی، اور بہت واضح ہی۔ دوسری چیز جو محقق کتاب نے کہا کہ وہ صفوان ابن عمرو، جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ابو المغیرہ کے استاذ صفوان، وہ صفوان ابن عمرو السکسکی، وَإِن كَانَ ثِقَةً مِّن رِجَالِ مسلم، وہ ثقہ ہیں، مسلم کی رجال میں سے ہیں، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر لہ النسائی حدیثا منکرا فی عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ منکر روایت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان موضوعات سے متعلق ان کی جو روایات ہیں وہ قابل اعتماد نہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور انہوں نے المنار المنیف حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب کی طرف احالہ کیا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے المنار المنیف، وہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن الشاملہ میں سے میں نے پڑھا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ابدال سے متعلق، کتب سے متعلق، ابدال خاص طور پر اس موضوع سے متعلق کوئی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ کہا کہ الروایات کلھا باطلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھے کوئی روایت جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں ایک اور زائد بات بھی ہے جو ابن القیم نے لکھی، جو انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا اس کا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ان سبھی روایات میں جو اس موضوع سے متعلق ہے، ابدال سے متعلق، سب سے اقرب الی الصحہ، صحیح نہیں، اقرب جو ہے نا وہ یہی روایت ہے۔ کہا کہ وَهَذَا لَا يَصِحُ أَيْضًا، اور یہ بھی صحیح نہیں جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کی ہیں اس کی انقطاع کی وجہ سے۔ البتہ یہ جو مسند احمد ہے 52 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے چھپی ہے، انہوں نے آخر میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ قلنا وأحاديث الابدال التي رويت عن غیر واحد من الصحابہ، ابدال اس موضوع سے متعلق یہاں تو علی بن ابی طالب سے مروی ہے، عبداللہ بن مسعود سے، انس بن مالک سے، ابو ہریرہ سے، عبداللہ بن عمر سے، ان سے بھی اس موضوع سے متعلق احادیث ملتی ہیں جسے حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ یہ ساری روایت ایسی ہیں اسانیدها کلھا ضعیفہ لا ينتهض بها الاستدلال في مثل هذا المطلب، اس موضوع سے متعلق یعنی احتجاج کے قابل نہیں ہے کوئی بھی حدیث۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم طالب علم ہیں، ہمارے پاس علمی اعتبار سے اس کا رد ہونا چاہیے، ایک لفظ میں جذباتی طور پر نہیں۔ کوئی جذباتی طور پر ثابت کرتا ہے، ہم بھی جذباتی طور پر رد کر دیں، ہم علمی اعتبار سے رد کریں اس بات کو۔ تو کوئی روایت اس اعتبار سے سندن ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھو ان روایات سے متعلق یہ جو کتاب ہے کتاب الموضوعات، میں نے کہا نا کہ محض حدیث ہے بولیں گے اس موضوع پر، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو آپ صحیح بخاری اور اس میں کیا کیا فرق رہ گیا بتائیے۔ کتاب الموضوعات یہ بھی احادیث ہیں، صحیح بخاری اس میں بھی تو احادیث ہیں، تو صحت و ضعف کا اگر فرق نہیں رہے گا، تمیز نہیں رہے گی، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں انہوں نے صفحہ نمبر اس کا غالباً 400 ہے نا، کتاب الزہد، کیونکہ انہوں نے جو موضوع روایات ہیں اسے موضوعات کی ترتیب دی ہے، انہوں نے جو کتاب الموضوعات ہے اس کو موضوع کے حساب سے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے کتاب التوحید سے متعلق جو موضوع روایات ہیں اس کو اکٹھا کیا انہوں نے، زہد سے متعلق جو موضوع روایات ہیں، اور باب دیکھو انہوں نے قائم کیا ہے کہ باب عدد الاولیاء، اولیاء کے عدد سے متعلق جو الابدال 40 ہیں، الاوتاد 4 ہیں، وہ 7 ہیں، وہ اتنے عدد میں ہیں۔ اس موضوع سے متعلق عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، انس بن مالک، ان سبھی روایات کو رضی اللہ عنہ اجمعین آپ نے ذکر کیا، اور آخر میں کہا کہ لیس فی ہذہ الاحادیث شیء یصح، اس موضوع سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ کتاب الموضوعات جو حافظ ابن الجوزی کی ہے رحمہ اللہ، کچھ روایت اس میں صحیح بھی ہیں، لیکن یہ جو احادیث ہیں جس پر ابن الجوزی نے یہ بات کہی ہے فعلاً یہی بات حق ہے۔ کتاب کے محقق نے مزید اضافہ کیا ہے، مزید ذوق واضح کیا ہے کہ جہاں اشارتاً
ابن الجوزی نے کہا رحمہ اللہ، اس کی مزید وضاحت کی ہے محقق کتاب نے، اب ضرور اس کو بعد میں پڑھے گا اس کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا میں آپ کو بعد میں ذکر کروں گا تفصیل سے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر بہت تفصیل سے کام کی ہے۔ یہ جو الضعیفہ ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ تو اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ جلد نمبر 3 میں دیگر مقامات پر بھی اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں تقریباً شیخ البانی رحمہ اللہ نے الگ الگ جگہ پر لکھی ہیں، اور سبھوں میں صرف اس کی تحقیق کر کے اس کا ذوف نہیں بتائے ہیں، بلکہ اس پر جو ہے مطلب آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس موضوع سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیکھو، یہ جو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 پر 9 ہے، لیکن جو حدیث نمبر ہیں 930 پر 6 ضرور دیکھے گا بعد میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْأَبْدَالِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ وَبَعْضُهَا أَشَدُّ ضُعْفًا مِنْ بَعْضٍ۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک ایک کر کے اس کا تفصیلی دراسہ کیا ہے۔ اس موضوع سے متعلق سب سے جو طویل گفتگو کی ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ۔ اتنی طویل اور اتنی مفید گفتگو میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کا کچھ یعنی سمجھاؤں گا، عبارت تو نہیں پڑھ پاؤں گا میں، کیونکہ صفحات پر ہے۔ جلد نمبر 11 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 430 پر 433۔ سوال ہی کیا گیا شیخ الاسلام سے، سئل شیخ الاسلام عن الحدیث المروی فی الابدال هل هو صحیح ام مقطوع وهل الابدال مخصوصون بالشام، ابدال کا تعلق صرف شام سے ہی، ام حیث تکون شعائر الاسلام قائمة بالکتاب والسنہ یکونون بها الابدال بالشام وغیرہ من الاقالیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت طویل جواب دیا۔ سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ جو نام ہیں اوتاد، ابدال، قطب، غوث، یہ سب جو نام ہے، کہا کہ فَهَذِهِ أَسْمَاءٌ لَيْسَتْ مَوْجُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى۔ ایک تو اللہ کی کتاب میں یہ نام سرے سے ذکر ہی نہیں کیے گئے ہیں، وَلَا هِيَ أَيْضًا مَأْثُورَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِسْنَادٍ صحیح، اور نہ ہی یہ بسند صحیح اللہ کے رسول سے یہ نام ہمیں ملتے ہیں، بلکہ کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ نام ہمیں نہیں ملتے ہیں، جو بھی ہیں سب وضاعین کی طرف سے موضوع روایات ہیں جس میں الابدال کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی، کیونکہ اقرب وہی ہے، اس سے متعلق کہا کہ وہ منقطع الاسناد ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ وَلَا تُوجَدْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ فِي كَلَامِ السَّلَفِ، صحابہ میں، تابعین میں، طبع تابعین میں کیا ان میں اس طرح کے نام ملتے ہیں کہ فلان قطب، فلان من الابدال؟ تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ البتہ الابدال یہ لفظ ملتا ہے سلف میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان میں لکھا ہے اس بات کو کہ سوائے لفظ ابدال کے دیگر الفاظ تو نہیں ملتے ہیں، لیکن ان کے پاس ابدال کا کیا معنی مفہوم ہے وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے یہاں پر کچھ چیزوں کا رد ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، وہ حدیث و سندن ضعیف ہے، بات واضح ہو گئی۔ دوسری چیز، اس کا ملک شام سے خاص کرنا یہ بھی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ الابدال کا تعلق اگر صرف ملک شام سے ہے تو ملک شام فتح ہونے سے پہلے مسلمان حجاز میں تھے، یمن میں تھے، وہاں سب کے سب کفار تھے ملک شام میں، تو پھر کیسے ملک شام کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، کس بنیاد پر؟ سمجھ میں بات آپ کو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا کہ حجاز میں ایمان تھا، یمن میں ایمان تھا، اور ملک شام میں سب کے سب کفار تھے وہ فتح ہونے سے پہلے، تو اس حدیث کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے اس سے؟ معنی کے اعتبار سے بھی یہ روایت منکر ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اگر آدم علیہ السلام کی تاریخ سے اگر ہم مطالعہ کریں گے
تب بھی ایسا ہے معاملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، امہ یعنی کان فردا واحدا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے مسلمان تھے. پھر وہ 40 کی عدد کہاں سے گئی، کہاں گئی؟ بقیہ 53 لوگ کہاں ہیں؟ جب مصر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، تو کیا کہا تھا اپنی بیوی سے؟ ما بقی فی الارض اليوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر کیا کہا تھا؟ غیری وغیرک، میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. یہی تو کہنا صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایسے میں 38 لوگ مسجد کہاں ہیں؟ یہ بات واضح ہو گئی. یہ اس حدیث کو رکھ کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا ہے کہ ملک شام سے متعلق آپ نے جو خاص کر دیا ہے ابدال کو، وہ بھی 40 عدد سے. کبھی تو وہاں ایک مسلمان بھی نہیں تھا، سب کے سب کفار تھے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا قصہ ہے، تب بھی مکے میں کتنے مسلمان تھے آغاز میں؟ 1 2 3 4 ہوتے ہوتے 7، پھر اس کے بعد عدد بڑھتی گئی. پھر جو ہے مدینہ گئے، وہاں جا کر کے پھر مزید عدد بڑھی. اور مکے میں مسلمان تھے تو مدینہ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا آغاز میں، 6 جائے کہ ملک شام. تو پھر کس تاریخ سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ ملک شام میں جو ہے سب کے سب جو ہے اولیاء اللہ ہیں، 40 ابدال ہیں؟ کب سے سمجھیں گے؟ کس آیت میں اس کی وضاحت ہے؟ کس حدیث میں اس کی وضاحت ہے؟ کس تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا؟ اللہ کے رسول کی بات بھی اگر بات کرتے ہیں، اور جب علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ آمنا سامنا تھے تو وہ ملک شام میں تھے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تو عراق میں تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابدال وہاں ہو اور افضل انسان یہاں ہو؟ یہ اہل سنت کا متفقہ معاملہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افضل الخلق تھے اس وقت، اور افضل ادھر ہیں اور مفضول ادھر ہیں، ابدال ادھر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کئی ایک جہت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی جاتی ہے الغوث الغیاث، اس کا تفصیلی رد کیا توحید الوہیت سے متعلق کہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کہے جائیں گے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں. الغوث اللہ رب العالمین کے لیے کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا، ایک الگ معاملہ. لیکن کسی بندے کے لیے تو ہی نہیں کہا جائے گا کہ وہ کسی کی مدد کرے گا. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آیات نازل کی ہیں. اسی وجہ سے تو لوگوں نے کفر چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا تھا. اسی وجہ سے تو بدر واقع ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو احد واقع ہوا تھا، اسی وجہ سے تو بقیہ غزوات تھی. اگر یہی توحید الوہیت اگر یہ نہ مان پڑ جاتی تو پھر دو فریق کب کا سامنا کرتے؟ کبھی بھی سامنا نہیں ہوتا ایک دوسرے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اللہ کے رسول کو دے کر کے بھیجے ہیں، اور اسی بنیاد پر اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے بارش برساتے ہیں، کسی کے ذریعے سے دشمنوں پر مدد کرواتے ہیں، تو پھر سب کا سب معاملہ تو انہی کا ہوا. تو نہ کسی جگہ سے اس کا تعلق ہے اور نہ ہی عدد سے اس کا تعلق ہے. یہ ایک رد کیا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے.